السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا گلدستہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، خود کو بدلو، خود کو اچھا انسان بناؤ، وقت کی چال کو دیکھو، وقت بڑا نازک ہے۔ انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جب انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو جو خود ہوتا ہے وہی آئینے میں چمکتا ہے۔ اگر آپ اچھے بنو گے تو بالکل آپ اچھے نظر آؤ گے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پڑھ کر گزر جاتا ہے اور اس کو اس وقت نہیں سمجھتا، لیکن بعد میں وہ تمام باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہم نے تیسری چوتھی جماعت میں اردو کی ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا۔ ایک حلوائی کی دکان پر کسی نے تھوڑی سی جلیبی خریدی اور وہیں وہ کھڑے ہو کر کھائیں، اور اس کا شیرہ جو تھا وہ اس جگہ پر چپکا دیا جہاں پر حلوائی کی دودھ کی کڑھائی لگی ہوئی تھی، اور وہیں آس پاس دیوار یا بانس بلی پر کسی جگہ چپکا دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اس پہ مکھیاں آنے لگیں۔ جب مکھیاں جمع ہو گئیں اس جگہ تو چھپکلی آئی اور ان مکھیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے اس دودھ کی کڑھائی میں وہ چھپکلی گر گئی، جس کو حلوائی نے نہیں دیکھا، اور وہ چھپکلی یوں ہی دودھ میں پکتی رہی۔ ظاہر سی بات ہے اس چھپکلی کا زہریلی چیز کا اثر دودھ میں آنا ہی تھا۔ لوگ دودھ لیتے گئے، پیتے گئے، کچھ بیمار ہوئے، ایک دو مر بھی گیا۔ اب یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ہنگامہ ہو گیا، بڑا جھگڑا بڑھ گیا، اور وہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے اس جھگڑے نے مذہبی روپ اختیار کر لیا۔ مرنے والا فلاں برادری، فلاں قوم اور فلاں مذہب کا تھا، حلوائی کی جو دکان تھی وہ شخص فلاں مذہب اور فلاں قوم کا تھا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں زور و شور سے اٹھنے لگیں، اور وہ جھگڑا
ایک بالکل مذہبی روپ اختیار کر گیا، بڑا بوال ہوا۔ تو ان تمام حالات کو دیکھ کر کسی دانشور نے کہا تھا کہ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے اور لعنت کرے شیطان پر۔ لوگ جگہ جگہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ دیکھو شیطان نے کتنا بڑا کام کر دیا، کتنی موتیں ہو گئیں، کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنا نقصان ہو گیا، یہ جگہ جگہ ذکر کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے۔ تو یہ ہم نے واقعہ پڑھا، اس وقت پڑھ کر گزر گئے اور کچھ اس کو نہ سمجھ پائے، لیکن جیسے جیسے وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے یہ وقت انسان کو سب کچھ بتاتا رہتا ہے، وہ بات سمجھ میں آتی ہے اچھی طرح سے۔ آج ہم اسی جہالت میں وقت گزار رہے ہیں، حالانکہ یہ زمانہ بڑا روشن زمانہ ہو چکا ہے، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، لیکن آج ہم لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں اور انہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مسلم قوم کے رہنما اپنے حجروں میں بیٹھ کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چمکنے والا جو چاند ہے اس میں ایک بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اسی طرح کی کہانیاں آج تک سنا رہے ہیں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ یہ انسان چاند تک پہنچ گیا ہے اور وہاں کی حقیقت سے بھی باخبر ہو چکا ہے۔ آج ہم یہی بتا رہے ہیں کہ اگر 2-3 فٹ زمین میں گہری 2-3 فٹ گہری جگہ پر اگر کسی خزانے کو دفن کر دیا جائے تو اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آج دنیا یہاں تک ترقی کر چکی ہے کہ اگر 2-3 فٹ گہری زمین میں نہیں بلکہ سینکڑوں فٹ نیچے بھی اگر کوئی چیز دبا دی جائے تو اس کو پوری طرح سے دکھا دیا جاتا ہے۔ آج ہم 2-3 آدمی بیٹھ کر کے بند کمرے میں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارے دو کے سوا کوئی راز نہیں جانتا۔ آج حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ تمہاری باتیں ہی نہیں بلکہ تمہاری تصویریں بھی کھلے عام دنیا میں ظاہر کر دی جا سکتی ہیں۔ تو سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے اور روشن زمانہ ہے۔ لوگوں خود کو بدلو، خود کو اچھا بناؤ۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اپنی جگہ ہے، یہ تمہیں اچھا بننے کی طرف لاتی ہیں، اچھا بننے سے تمہیں نہیں روکتی، یہ اپنی جگہ ہے، خوب کرو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حالات کو بھی سمجھو اور انسانیت کو سمجھو۔ آپ دیکھیں آج ہم مذہبی مسلمان ہی اگر خود کو دیکھیں تو ہمارے یہاں حالات یہ پائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت پر رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسان اچھی راہ چلتا ہے مگر شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات یہ کہی جاتی ہے کہ انسان تو وہی کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ سر اٹھاتا ہے کہ اللہ کے بغیر ذرہ نہیں ہلا، انسان بے قصور، اس کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، انسان اچھی راہ پر چلنے کی کوشش کرتا رہا لیکن شیطان نے اس کو بہکا دیا، انسان بے قصور۔
تیسری بات، جب یہ بات کہی گئی کہ انسان وہی کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی انسان یہ بے قصور ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس انسان کی طرف سے کوئی معاملہ ہی نہیں، اللہ کے بغیر ذرہ نہیں ہلا، چلنے کی کوشش کی، اچھے راستے پر شیطان نے بہکا دیا، اللہ نے جس کو ہدایت پر رکھا ہدایت پر رہا، جسے گمراہی پہ چھوڑ دیا گمراہی پر رہا، اور اس نے وہی کرا جو اس کی تقدیر میں تھا، تو پھر اس انسان کا تو کوئی قصور ہی نظر نہیں آتا، پھر اس سے کس بات کا حساب و کتاب ہے، کس بات کے ذریعے اس انسان کو پکڑا جا رہا ہے۔ مذہبی بات ہے، اس لیے ہم قبول بھی کرتے ہیں، اگر ناقبول کریں تو فتووں کی تلوار سے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے حالات مجبور کرتے ہیں اور ہم اس کو قبول بھی کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، میں تو اس نتیجے پر پہنچا، جو آج ہمارے ہاں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، ان باتوں کو بہانہ بنا کر ایک شرابی، چور، اچکا، لفنگا، کمینہ بھی سینہ تان کر آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ میں شراب اپنی مرضی سے نہیں پیتا، آپ جانتے ہو کہ اللہ کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا، میں اپنی مرضی سے چوری نہیں کرتا، آپ یہ جانتے ہو کہ میں نے تو بہت کوشش کی اچھے راستے پر چلنے کی، لیکن شیطان نے ہی مجھے اس میں لگا دیا ہے۔ اور پھر میں چوری اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ آپ یہ بات بھی تو دیکھو کہ یہ اللہ نے مجھے گمراہی پر چھوڑ رکھا ہے، مجھے ہدایت ہی نہیں دی، اور پھر چوری میں کیوں نہ کروں، چونکہ میری تقدیر میں ہے۔ تو ان تمام باتوں کو لے کر ایک چور، اچکا، لفنگا، کمینہ سینہ تان کر آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، جس کا جواب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یا اگر جواب ہو تو مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس وہ کون سا جواب ہے جو اس شرابی کو، اس چور کو، لفنگے کمینے کو آپ خاموش کر سکیں۔ اس لیے دوستو، آپ کو سچی بات ماننا ہوگی اور سچی بات آپ کو کہنا ہوگی۔ آپ حضور کے اس فرمان کو دیکھو، اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا زرعۃ الآخرہ، یہ دنیا عاقبت کی کھیتی ہے، جیسا تم کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جو تم بو گے وہی کاٹو گے۔ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، جو آج ہم نے اپنے اعمال کا ذمہ دار خدا اور شیطان کو بنا رکھا ہے کہ جب کوئی کام اچھا ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ نے ایسا کر دیا، اور جب کبھی برا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ شیطان نے کرا دیا۔ یاد رکھو، تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہ خدا ہے نہ شیطان ہے، اپنے اعمال کے ذمہ دار آپ خود ہو، جو کرو گے ویسا ہی بھرو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ تو اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وقت گزر گیا ہے جہالت میں وہ گزر گیا، لیکن جو آپ کے لیے اللہ نے آگے کا وقت آپ کو نصیب کیا ہے، اس وقت کو اپنے روشن بنا لو، ان حالات کو سمجھو اور خود کو اچھا بناؤ اور خود کو بدلو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم سچا اسلام پیش کریں اور خود کو اچھا مسلمان بنا کر دکھائیں۔ یہ دنیا تمہیں سلام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں،
ان حالات کی غلطیوں کو ہم سمجھیں، اور ابھی بھی وقت ہے کہ ہم خود کو اچھا بنائیں۔ آپ کو برا سمجھنے والے، برا کہنے والے جب آپ کا اچھا روپ دیکھیں گے